لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کا جو کنیکشن ہے وہ چوری کا ہے، اور اس چوری کے کنیکشن کے پانی سے ہم وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تلاوت وغیرہ جو بھی عبادات وضو کے ذریعے سے وہ کیے جاتے ہیں ہم اس سے کرتے ہیں، تو ہماری یہ عبادات ہوتی ہے یا نہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے مزید کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پانی سے جتنا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وضو بنا کر کے غسل کر کے وہ ساری نمازیں ہم لوٹائیں۔ یہ انہوں نے خیال کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھر والوں کو ہم منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ اس چوری کے کنیکشن کے خلاف ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں آپ اپنے گھر والوں کو، آپ کے بڑوں کو محبت سے سمجھائیے، ہو سکے تو یہ بیان بھی سنا دیجئے، اور چوری کرنے کے جو وعیدیں ہیں، چوری کرنے کے جو چور کے خلاف جو احادیث میں قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں، اور ایک مومن کو اپنی عزت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، یہ باتیں اپنے گھر والوں کو سنائیے، چونکہ چوری کے کنیکشن سے اپنی ذلت کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں کی پرشاسن کو، وہاں کی حکومت کو اگر پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذلیل ہوں گے، محلے میں آپ کی عزت خراب ہوگی، لوگوں میں بدنامی ہوگی کہ آپ کے یہاں چوری کے کنیکشن سے پانی جلتا ہے۔ تو یہ باتیں اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور پھر یہ کہ پانی کے کنیکشن میں ہوتا ہی کتنا خرچ ہے، بہت زیادہ خرچ نہیں، ایک بار کنیکشن لینے میں خرچ ہوتا ہے ماہانہ 100-150 روپے لگتے ہیں عموماً شہروں میں، تو اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے چوری جیسے کام کرنا یہ تو انتہائی نامناسب ہے، بالکل مناسب اخلاقی طور پر، شرعی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی یہ بالکل سمجھ سے پرے ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو میرا یہ بیان بھی سنا دیں، اور دیگر علماء کرام کا بھی آپ بیان سنا کر کے ان کو تیار کریں۔ اب جہاں تک بات ہے اس پانی سے بنائے ہوئے وضو سے نماز پڑھنے کا، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ چوری کرنا یقیناً فعل حرام یعنی حرام کام ہے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، مگر چوری کے کنیکشن کے پانی سے اگر وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں، وضو ہو جائے گا، اور وضو جب ہو جائے گا تو نماز بھی ہو جائے گی، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت حصہ دوم میں پانی کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے، نابالغ اگر کہیں سے پانی بھرتا ہے کہ شرعاً وہ پانی اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا، اس کی یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ نابالغ کا جو بھرا ہوا پانی ہوتا ہے کہیں سے وہ بھر کے لاتے ہیں، نابالغ بچہ ہے، پانی جو بھرا نا تو وہ پانی کا وہ مالک ہو گیا۔ اب جب وہ مالک ہو گیا تو اس پانی کا استعمال اس کے ماں باپ یا وہ بچہ اگر کسی کا نوکر ہے ان کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ اگر بچہ اجازت بھی دے تب بھی جائز نہیں ہے، اجازت بھی دے اگر بچہ نا تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس پانی سے کوئی وضو بنا لے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس نابالغ بچے کے بھرے ہوئے پانی سے وضو بنا لے تو وضو ہو جائے گا، یہ صدر الشریعہ کہتے ہیں، وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا، وضو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا، یہ بار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔ اب یہ جو بات ہوئی کہ وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، یہ اسی جزئیے سے آپ وہاں پر بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ چوری کے کنیکشن یہ تو جائز نہیں ہے، اس پانی کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس پانی سے اگر وضو بنائیں گے تو وضو ہو جائے گا، اور جب وضو ہو جائے گا تو نمازیں بھی آپ کی ہو جائیں گی۔ آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ ہم پچھلی نمازیں قضا کرنے، ادا کرنے کی، تو اگر آپ اس وجہ سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پانی سے وضو کر کے بنائے تھے تو ہماری نمازیں ہوئی نہیں، تو یہ خیال آپ کا غلط ہے، اس خیال کو نکال دیجئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے کوئی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں تو ان کی تو بالکل قضا کر لیں، اس وجہ سے کہ اس پانی سے وضو کر کے ہم نے پڑھا ہے ہم نمازیں قضا کر لیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔